بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بہت بڑے ایونٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ چولستان میں جیپ ریلی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے فائنل کی کوریج کے لیے، جیپ ریلی دیکھنے کے لیے ہم لوگ ایک بار پھر حبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی گئے تھے، اس کی ہم نے روداد آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک بار پھر اس روداد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہم نے اس سفر کے حسین پہلو کا اضافہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گزشتہ سال کی روداد اور اس کے بعد پھر وہ حسین پہلو۔ چند روز قبل ہم لوگوں نے چولستان کا وزٹ کیا۔ وہاں پہ جیپ ریلی تھی۔ اس جیپ ریلی میں حبارہ فاؤنڈیشن ہمیشہ سے سپانسر کرتی آئی ہے۔ اس جیپ ریلی کے حوالے سے چولستان کے بارے میں اور چولستان میں جس طرح سے وائلڈ لائف کا تحفظ کیا جاتا ہے، جس طرح سے تلور ریلیز کیے جاتے ہیں، اس پر ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس وزٹ پر جانے سے پہلے کرنل رانا کی طرف سے ایک نیوز بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں رانا صاحب نے یہ کہا: السلام علیکم، میرا نام کرنل رانا کمال ہے اور میرا تعلق حبارہ فاؤنڈیشن سے۔ ہم اس جیپ ریلی کے سب سے پہلے سپانسر تھے 2005 میں، اور انشاءاللہ ہماری سپانسرشپ اس جیپ ریلی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ جیپ ریلی چولستان میں ہوتی ہے اور ہم چولستان کے لوگوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کے پانی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا انتظام کرتے ہیں، ان کے میڈیکل کا، ویٹنری کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے تو یہ سارے یو اے ای والے ہیں، مگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پر۔ یہ ساری ڈونیشن جو ہے یو اے ای سے آتی ہے اور ہماری فاؤنڈیشن صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ ہم پیسے بھی کسی سے نہیں لیتے اور ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم جو بھی ڈونر ہے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ خود خرچ کریں یہاں پر اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح جیپ ریلی کے لیے ہم فائنینشیل ایڈ کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرگنائزیشنل ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو انتظامی کام ہیں ان میں ہم بہت حصہ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو چولستان ڈیزرٹ ہے، ہمارے آفیسرز اس کا چپا چپا جانتے ہیں، اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ اتنا کوئی محکمہ یا ادارہ یا ان کے لوگ نہیں ہے جو کہ اتنا جانتے ہیں۔ تو اس میں جو کیجولٹی ایویکویشن ہے، روٹ مارکنگ ہے اور باقی انتظام، اس کے علاوہ پانی کا انتظام پارٹیسپینٹس کے لیے جیسا بھی ادارہ چاہتا ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس ریلی کے ذریعے لوگوں کو چولستان کے بارے میں زیادہ خبر ہو، لوگ اس میں انٹرسٹ لیں اور وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہیز ڈن ویری ویل۔ وی آر ود ٹورزم ڈپارٹمنٹ اینڈ آلویز ول بی، انشاءاللہ۔ اب آئیے اس کی رپورٹ کی طرف۔ اس رپورٹ کا عنوان رکھا گیا ہے صحرا اور بندہ صحرائی۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان میں فلاحی اور رفاہی منصوبوں کا وسیع نیٹ ورک ہے۔ پاکستان پر امارات کے بانی شیخ زید ال نہیان کی نظر التفات پڑی۔ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہیں پاکستان اپنے وطن جیسا لگا، خصوصی طور پر چولستان، خاران اور تھر جیسے علاقے جو وسیع اور عریض صحرا پر مشتمل ہیں۔ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کو یہ علاقے اور ان علاقوں کے مکین اپنے علاقے اور اپنے لوگوں جیسے لگے، مگر ان لوگوں اور پاکستان کے ان لوگوں کی زندگیوں میں واضح فرق ہے۔ شیخ زید کو پاکستان اور ریگزاروں کے تہی دست و داماں مکینوں سے جو لگاؤ ہوا وہ بڑھتا چلا گیا، جو ان کی اولاد اور جانشینوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ شیخ زید نے صحرا نشینوں کی مشکلات و مسائل کم کرنے اور ان کی زندگیاں آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی
اور یہ کوشش امارات حکومت کی طرف سے بدستور جاری ہے۔ پاکستان میں اماراتی حکومت کے صحت، تعلیم اور روزگار کی فراہمی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح کا سامان بھی کیا جاتا ہے۔ شیخ زید بن سلطان آل نہیان نے پاکستان کے پسے ہوئے ان طبقات کے لیے جو کچھ بھی کیا، اس کے پیش نظر وہ علامہ اقبال کے ایک شعر کی مجسم تصویر نظر آتے ہیں: فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ عرب کے صحرا نوردوں کے دو ہی شوق ہیں، بہترین سواری اور شکار۔ اونٹ کی سواری کی جگہ جدید گاڑیوں نے لے لی اور شکار کی مد میں باز کے ذریعے تلور کا شکار مرغوب مشغلہ ٹھہرا۔ تلور دنیا کے سردی مائل معتدل موسم رکھنے والے ممالک میں پایا جانے والا پرندہ ہے۔ غیر قانونی طور پر اس کا شکار بندوق کے ذریعے، جال، پھندے وغیرہ سے بھی کیا جاتا ہے، مگر عرب لوگ فالکن کے ذریعے یہ شوق پورا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں تلور کے شکار کے ان پر دروازے کھلے ہیں۔ وسط ایشیا، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان اور دیگر ممالک سے شدید سردیوں میں تلور پاکستان، افغانستان اور بھارت میں بھی آتا ہے، لہذا تلور کی حفاظت ضروری سمجھی گئی۔ عرب گو خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے نہ صرف تلور کی حفاظت کا ذمہ اپنے علاقے میں اٹھایا بلکہ اس کی افزائش بھی کی، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے صحراؤں اور جنگلات سے چنکارا اور کالا ہرن سرے سے ناپید ہو گیا تھا۔ ایک ایسا دور بھی آیا کہ چنکارا اور بلیک بک، ایک ہرن بھی جنگلات، پہاڑوں اور صحراؤں میں نہیں بچا تھا، مگر اب صورتحال بہتر ہے۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں امریکہ کو ہرنوں کا تحفہ دیا تھا، وہاں بڑی توجہ سے افزائش کی گئی تو تعداد 2 سے 10 اور 10 سے 100 اور 100 سے ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ادھر ہمارے ہاں اس خوبصورت اور معصوم جانور کی نسل کشی اور ادھر نسل کشی ہوتی رہی، اور پھر پاکستان کی درخواست پر 1972 میں کالے ہرن کے 10 جوڑے بھجوائے گئے جو لال سوہانرا انٹرنیشنل پارک میں رکھے گئے۔ ان کی تعداد اب بڑھتے بڑھتے 1000 کے قریب ہے۔ ہرن کی نایاب نسل کو بچانے کے لیے جہاں ملکی سطح پر کوششیں ہوئیں، وہیں ابوظہبی حکومت نے بھی اپنا کردار اس طرح ادا کیا جیسے کوئی حکومت اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کرتی ہے۔ ان کی طرف سے بہاولپور رحیم یار خان میں ہرنوں کی افزائش کے سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں 52 مربع رقبے پر چنکارا ہرن کی نسل بڑھانے کے لیے انہیں قدرتی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سینٹر میں 1500 ہرن موجود ہیں، باوجود اس کے تقریباً 3500 ہرن حکومت پنجاب کی جانب سے دوسرے صوبوں اور اداروں کو عطیہ کیے گئے۔ ادھر لال سوہانرا پارک اور صحرائے چولستان کے سنگم پر شیخ زید بن سلطان آل نہیان کنزرویشن بریڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے۔ 2015 میں کور کیا گیا یہ ایریا 4 کلومیٹر چوڑا اور اس کی لمبائی 15 کلومیٹر تھی۔ اس ایریا میں سال میں کم از کم ایک بار انٹرنیشنل فنڈ فار غبارہ کنزرویشن کے تعاون سے تلور ابوظہبی کے افزائش سینٹر سے لا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ ان کو ایسے موسم اور دنوں میں ریلیز کیا جاتا ہے جب سینٹرل ایشیا کی طرف تلور اپنے اصل مسکن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ابوظہبی میں پیدا اور افزائش پانے والے تلور پاکستان میں لا کر چھوڑے جانے والے تلوروں میں سے اکثر ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بلکہ 2020 میں تو کچھ مادہ تلور نے چولستان میں انڈے بچے بھی دیے۔ بہاولپور لال سوہانرا پارک کے قریب صحرا میں 4 بائی 15 کلومیٹر کے ایریا میں کالا ہرن اور چنکارا دونوں قسم کے جانور رکھے گئے تھے۔ اب اسی علاقے سے متصل مزید 7 بائی 15 کا ایریا حاصل کیا گیا ہے جس میں کالا ہرن رکھا جائے گا۔ پاکستان میں امارات حکومت کے منصوبوں کی نگرانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مختار احمد کرتے ہیں۔ ان کے زیر کمان ایک مضبوط، مربوط اور منظم نیٹ ورک ان منصوبوں کو چلا رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے منظم اور فعال ادارہ کون سا ہے؟
اس سوال کے جواب میں پاکستانیوں کی بڑی اکثریت پاک فوج کا نام لیتی ہے۔ بلا شبہ پاک فوج ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ امارات حکومت کے منصوبوں کو چلانے کے لیے پاک فوج سے ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ہم صحافیوں کا ایک گروپ 2017 میں مذکورہ منصوبوں کا جائزہ لینے جاتا رہا ہے۔ ہر سال ان منصوبوں سے پہلے سے خاطر خواہ بہتری ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈیئر انکلوجر ہی کو لے لیجئے، اس کو ڈبل سے بھی زیادہ توسیع دی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں فروری کے وسط میں قلعہ دراوڑ میں ہر سال کی طرح جیپ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ہوبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہر سال اس ایونٹ میں پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی مدد کرتی ہے۔ لاہور سے جانے والے ہم صحافیوں میں شعیب مرزا اس مرتبہ بوجود مصروفیت ساتھ نہیں تھے۔ اگلے روز صبح رحیم یار خان اسٹیشن سے ہمیں گیسٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے ہم لوگ ناشتے کے بعد بھونگ مسجد دیکھنے چلے گئے۔ یہ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اور دہائیوں سے زیر تعمیر ہے، جس کی تعمیر کبھی مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ راستے میں گدو براج گئے اور کشتی میں چند منٹ سیر کی۔ واپسی پر گیسٹ ہاؤس لنچ کیا۔ یہ رات ہم نے صحرا کے بیچوں بیچ سلو والی گیسٹ ہاؤس میں گزارنی تھی۔ وہاں سے قلعہ دراوڑ قریب ہے۔ راستے میں ابوظہبی حکومت کے کچھ پروجیکٹ بھی دکھائے گئے۔ ان میں 2 ایئرپورٹ، شیخ زاید ایئرپورٹ، رحیم یار خان اور تھابلہ ایئرپورٹ شامل تھے، جبکہ تیسرا ایئرپورٹ چاندنا ہے، وہ خیر ہم لوگ نہ دیکھ سکے۔ شیخ زاید ایئرپورٹ کیا ایک محل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ امارات حکومت نے بنوایا اور پاکستان کے حوالے کر دیا۔ کچھ حصے صرف امارات والوں کے لیے مختص ہیں۔ وہاں ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف ٹھہر سکتے ہیں۔ سلو والی کیمپ کے ساتھ ہی 50 ایکڑ پر مشتمل زرعی فارم ہے، جس میں ابوظہبی کی حکومت کی طرف سے باغات لگائے گئے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس فارم کی طرف جاتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف متوازی چلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ ایک تو ہماری حکومت کی سرکاری نہر ہے، دوسری امارات حکومت نے اپنے خرچ پر کھدوائی ہے۔ 50 ایکڑ پر کاشتکاری اور باغوں کی رکھوالی کے لیے کتنے لوگ رکھے گئے ہیں، اور پھر ہر پروجیکٹ کے ساتھ بھی مقامی لوگ وابستہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ ان ہزاروں ملازمین کے خاندانوں کے افراد لاکھوں میں ہیں۔ امارات حکومت کے فلاحی منصوبے ان کے ملازمین کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے ہیں۔ اپنے ملازمین کا تحفظ اور ان کی ضروریات پوری کرنا تو ان کے ذمے ہے ہی۔ ہفتے کے روز صبح ہم لوگ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کرتے دراوڑ پہنچ گئے۔ ڈبل کیبن ڈالوں میں سفر کا نظارہ دبئی میں جیپ سفاری جیسا تھا۔ گاڑی کبھی 140 کلومیٹر کی رفتار پکڑ لیتی تھی۔ دراوڑ میں جیپ ریلی کا فائنل تھا، جس میں جعفر مگسی پہلے، ان کے چچا نادر مگسی دوسرے نمبر پر رہے۔ اس ایریا میں پہلی بار گلائیڈر اڑتے دیکھے۔ صحرا میں دور دور تک ٹینٹوں کے کیمپ لگے تھے۔ گلائیڈر فضا میں بغیر دھوئیں کے اڑتے اور آواز چھوڑتے ہوئے ماحول کو پرکشش بنا رہے تھے۔ جیپ ریلی کے ایونٹ میں ہوبارہ فاؤنڈیشن 2005 سے اسپانسر کرتی آ رہی ہے۔ ایک طرح سے ہوبارہ فاؤنڈیشن بھی اس ایونٹ کی میزبان ہے۔ قلعہ دراوڑ جیپ ریلی کے آغاز کے مقام سے ذرا آگے ہے۔ کھنڈرات بنا قلعہ اپنی قسمت پر آنسو تو بہاتا ہوگا۔ قلعہ کے قریب ہی قبرستان ہے، جس کے ایک کونے پر ایک خوبصورت کمرے میں 4 صحابہ کرام سے منسوب قبریں ہیں۔ قلعہ کے متصل 4 دیواری میں ایک قبرستان ہے، جس میں بہاولپور کے نوابوں کے مقبرے ہیں۔ نواب بہاول سے لے کر آخری نواب کی تربت ایک ہی چھت تلے ہے۔ خواتین کی قبریں الگ ہیں۔ ہم وہاں گئے تو کسی افسر کی فیملی کے لیے نوابوں کی قبر کا کمرہ کھولا گیا، جو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ یوں وہاں کے دربان نے ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت دے دی۔ صحرا میں یہ سینٹر اب جدتوں سے مرصع ہو رہا ہے۔ 5 سال قبل ہم گئے تو رات کے 9 بجے بجلی بند ہو جاتی تھی۔ نیٹ دستیاب نہیں تھا۔ اب باقاعدہ گیسٹ ہاؤس بن گیا ہے۔ 2 درجن تلور وہاں موجود ہیں۔ یہ انسان دوست پرندہ ہے، ہاتھ پر چارہ رکھے تو کھانے لگتا ہے۔ سینٹر میں باقاعدہ لیبارٹری بنا دی گئی ہے۔ سینٹر کے ساتھ سٹاف کے لوگ گوپوں میں رہتے ہیں۔ گوپے اس طرز پر رہائش کے لیے بنائے جاتے ہیں جس میں سردیوں میں ٹھنڈ اور
गर्मियों में ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। एक रात हम लोग इस सेंटर में ठहरे। दोपहर को बहावलपुर में दरबार महल देखने का प्रोग्राम था। ये पुरशिको महल पाक फ़ौज की हिफाजत में पूरी शान और शौकत से मौजूद है। फ़ौज के पास ना होता तो ये महल भी खंडरात में बदल चुका होता है। महल से हम लोग बहावलपुर एयरपोर्ट चले आए। इसका लॉन्ज इमारत हुकूमत ने बनाया और पाकिस्तान के हवाले कर दिया। लॉन्ज के सामने ख़ज़ां हो या बहार, फूल खिले रहते हैं। हर रंग के कई किस्म के फूल हुबारा फाउंडेशन की कावश का नतीजा है। लाल सुहाना राय सेंटर से हम लोग बहावलपुर के लिए रवाना हुए तो हमें सहरा में उस जगह ले जाया गया जहाँ हज़ारों साल कबल की तहज़ीब के आसार दरियाफ़्त हुए हैं। इस इलाके में खुदाई हो रही है और साइंसदान तहकीक कर रहे हैं। इस इलाके में 2 मकामात और भी काबिल दीद हैं। सहरा में कई एकड़ नर्सरी वजूद पजीर है। ये नर्सरी हुबारा फाउंडेशन और महकमा जंगलात के तावन से कायम की गई है, जहाँ ऐसे पौधे बीजों या कलमों के ज़रिए तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ सहरा में ही लगाए जाते हैं। इसी एरिया में 81 एकड़ पर नील गाय और शेर छोड़े गए थे। लोहे का जंगला लगाया गया था, वहाँ शेर रहे न गाय। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर इस इलाके में मज़ीद 6000 दरख्त लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में 1-2 छोटी सी वजाहतें करनी हैं। लाल सुहाना इंटरनेशनल पार्क के नज़दीक चोलस्तान में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का नाम शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जबकि हमने इसी वीडियो में बताया था कि जब हम पहली बार वहाँ पे गए थे तो बिजली और पानी का मसला था, जो अब इस तरीके से हल हो गया है कि पानी के लिए आरओ प्लांट लगा दिया गया है और बिजली के लिए सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं। तो अब हम वक्त वहाँ पे बिजली और पानी दोनों दस्तयाब हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी एक मुकम्मल रिपोर्ट चोलस्तान के हवाले से, हुबारा के हवाले से, जीप रैली के हवाले से और जो काम हुबारा फाउंडेशन इस चोलस्तान में, इस रेगज़ार में कर रही है, उस हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट हैं हुबारा फाउंडेशन के। पाकिस्तान में ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान हॉस्पिटल से लेकर कई इन्होंने पुल बनाए हैं, डिस्पेंसरी बनाई हैं, तालीमी अदारे हैं। एक पुल दरिया सिंध पर 10 किलोमीटर का बनाया गया है। उसका वाया ही इतना है, वो जगह से 10 किलोमीटर का पुल वहाँ पे बनाया गया और भी कई मंसूबे हैं। हम लोग एक मरतबा फिर जीप रैली के फाइनल देखने जा रहे हैं। हमारे पहले वाले ग्रुप में अब मज़ीद दोस्त भी शामिल हुए हैं। सब के नाम मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। इफ्तिखार अहमद ख़ान जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं, मोहम्मद शुएब मिर्ज़ा, अकील अंजम आवान, मोहम्मद अकरम, सैयद बदर सईद, फ़ज़ल हुसैन आवान, हाफ़िज़ एजाज़ बशीर, मोहम्मद अनवर लोधी, फैसल अलवी, नुमान, सज्जाद, शेख दानियाल और आज़म मलक। कामरान परवेज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मरतबा भी साथ होंगे। शुएब मिर्ज़ा साहब सेहत के मसाइल के बायस साथ नहीं जा रहे। लाहौर ऑफिस में ग्रुप मीटिंग में कर्नल राना कमालुद्दीन ने ब्रीफिंग दी। गुज़श्ता सफ़र का एक मुनफरिद, दिलचस्प और तअज्जुब खेज़ पहलू आपकी नज़र समात करता हूँ। हम 6 लोग थे। 6 सीटें एक जगह, 2 इन सीटों के पीछे थीं। इन 2 के साथ 4 सीटों पर एक फैमिली ने सफ़र करना था। ट्रेन चलने से कबल हमने अपना उनसे कंपार्टमेंट तब्दील कर लिया। ये 4 लोग थे जो भारत से वापस आ रहे थे। एक उम्र रसीदा और दूसरा जवान साल और खूबरू जोड़ा था। इस ख़ानदान के सरबराह का नाम मुकेश चावला, उसकी अहलिया का नाम दामनी, उनके बेटे का नाम मोहिंदर और मोहिंदर की बीवी का नाम शीतल था। हमने सिर्फ मुकेश से उनका नाम पूछा था, बाकी के नामों का उनके एक दूसरे को मुखातब करने से पता चला। उन लोगों के साथ सीटें बदलने से थोड़ी सी अलैक सलैक हो गई थी। शीतल क्या लड़की थी, उसकी उम्र 30 साल होगी, खूबसूरती में लासानियो यकता। उसने गुलाबी सूट पहना हुआ था। उसकी अपनी रंगत भी गुलाबी माइल गोरी थी। नाक में डाले लौंग के नक का रंग भी इत्तेफाक से उसके गालों के रंग जैसा गुलाबी था। बाल सुनहरी ब्राउन, आंखें स्याह। उसने मेकअप किया था, न सुरमा लगाया था। इसके बावजूद वो हुस्न का मॉडल और नमूना लग रही थी। ट्रेन चली, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए तो कामरान परवेज़ ने
ہر ایک کو بریانی کا ڈبہ اور کولڈ ڈرنک تھما دی، ٹھنڈی ٹھار بوتل اور گرما گرم بریانی۔ افتخار خان نے اپنا اور عقیل انجم کا ڈبہ کھول کر بریانی ایک جگہ کر دی۔ گتے کے دونوں ڈبوں کی ایک بڑی سی پلیٹ بن گئی اور سب ایک جگہ کھانے لگے۔ محمد اکرم نے چمچ کے ساتھ چاول کھانے کا تکلف نہیں کیا۔ 2 ڈبے ختم ہوئے تو بدر سعید نے تیسرا ڈبہ بھی کھول دیا۔ اسی دوران شیتل نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر جھانکا اور اپنے سسر سے کچھ کہا تو اس کی آواز آئی، دوستو بٹیا کو بھی شامل توام کر لو۔ ہم نے خوش آمدید کہا اور شیتل کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، وہ پہلی بار بولی تھی، اس کی آواز باریک تھی۔ اسے چمچ دی مگر اس نے چمچ کے بغیر کھانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے سب سے پہلے بوٹی اٹھائی۔ ہمارے خاندان میں صرف میں ہی گوشت کھاتی ہوں، وہ اس لیے کہ مدراس کے کالج میں چند مسلمان لڑکیاں بھی دوست تھیں۔ میرے گوشت کھانے پر میرے والدین کو اعتراض تھا، نہ بعد میں سسرال اور شوہر نے کبھی سوال اٹھایا۔ شیتل نے اپنے گوشت خور ہونے کی وضاحت خود ہی کر دی۔ طعام کے آخری مرحلے میں ہم میں سے کسی نے سوال کیا کہ شادی کب ہوئی؟ اس پر اس کے چہرے کی بشاشت افسردگی میں بدلنے لگی۔ 6 سال، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے جواب سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ غمزدہ اور افسردہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بھگوان کرپا کرے گا، یہ الفاظ اس نے اٹھتے ہوئے ادا کیے۔ ہم نے رحیم یار خان اور ان لوگوں نے اس سے تھوڑا سا آگے سندھ جانا تھا۔ اسٹیشن پر اترتے ہوئے ہمارے ساتھی نے ان لوگوں کو دم کر کے پانی کی بوتل تھمائی اور کہا، اللہ اولاد نرینہ سے نوازے گا انشاءاللہ۔ شیتل کا سراپا یادوں سے محو ہونے والا نہیں تھا۔ جیپ ریلی کے وینیو سے سپیر کو ہم لوگ لال سہانورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آنے والے مزارات میں سے ایک پر مسلمان اور ہندو یکساں طور پر مرادیں پانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مزار پر تعجب خیز منظر تھا۔ 10-12 عورتیں ایک جھرمٹ کی صورت میں مزار سے باہر آ رہی تھیں۔ 2-3 مرد بھی ساتھ تھے۔ مزار کے باہر آ کر ایک عورت بدن کی شاعری کرنے لگی۔ اسے دھیمی سی دھمال یا کتھک ناچ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو جیسے حیرتوں کے کلزم میں ڈوبنے لگے۔ آہستہ سے بڑی ادا، ناز اور انداز کے ساتھ بدن کو ایک سے دوسرے طرف لہرانے والی لڑکی شیتل تھی۔ اس کا میاں مہندر بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہمیں اس کو اور اسے ہم لوگوں کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ مہندر بڑے جذباتی انداز میں ہمارے گلے لگا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں شیتل کو آواز دی کہ دیکھو کون لوگ آئے ہیں۔ شیتل تیزی سے ہماری طرف آئی اور پانی دم کرنے والے کے قدموں کو چھوا۔ ان لوگوں نے مزار پر اولاد کی منت مانی تھی جو پوری ہونے کی امید بندھی تھی۔ ایسے دلچسپ واقعات سفر کے دوران عموماً پیش آ جاتے ہیں، لیکن اتنے بھی تعجب خیز نہیں۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر جیپ ریلی کے ایونٹ کو کور کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں کے واقعات آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں شیتل لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔